السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رونق محفل تقدس ماہ پیر طریقت حضرت سید کلیم اللہ حسینی صاحب چشتی جلالوی و حضرت سید اسماعیل حسینی صاحب چشتی جلالوی سجادگان بارگاہ جلالویہ سرکار خطب وقت حضور سرکار چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ و جانشین سجادہ سلطان محبوب نگر ضلع سرکار سیدنا سید عبدالرحمن حسینی رحمۃ اللہ علیہ، محترم المقام جناب سید حبیب اللہ حسینی صاحب قبلہ، وہ آج کی اس محفل کے رواں، آج اس کی محفل کے کیپٹن جناب سید عنایت حسینی صاحب قبلہ و سامعین محترم، الحمدللہ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولوں اور آپ کچھ سنیں، تو حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ گفتگو کا ماحول بنائیں۔ وہ جو حضرات ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سامنے آ جائیں، تھوڑا ادھر سامنے آ جائیں۔ آج کوئل کنڈے کی یہ سرزمین، بلکہ میں اس کو کوئل کنڈے کی زمین نہیں کہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ امام حسین کی اولاد کی یہ زمین، کوئل کنڈے کے علاقے کے لوگ حقیقت میں اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرے کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئل کنڈے والوں کی مقدر میں سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد حضرت سیدنا ابراہیم سیدنا عبدالرحمن حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کو کوئل کنڈے والوں سے جوڑا ہے۔ تو کوئل کنڈے کے رہنے والوں کو رسول اللہ کے خاندان کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار عبدالرحمن حسینی کی چوکھٹ کا بوسہ کافی ہے کہ آل رسول کے سارے خدموں کا بوسہ وہاں نصیب ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارے عنایت صاحب کی ایک خواہش تھی کہ محرم میں جلسہ ہو، تو ان کی خواہش اور ان کا اخلاص اتنا مضبوط تھا کہ آج چاند بھی نہیں نکلا، تو ان کی خواہش کے حساب سے محرم ہی میں جلسہ ہو رہا ہے جی۔ تو میرے دوستو، اسی لیے کہتے ہیں دیکھیے کہ حسینیوں کی زبان بڑی مضبوط ہوتی ہے، اگر حسینی سمجھا تو موسم کو بھی پلٹ سکتا ہے۔ تو الغرض کے میرے دوستو، سب سے پہلی چیز، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو نبی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک گھر والے گھر کے بڑے کو نہیں سمجھیں گے، گھر کے بچے سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہے نا؟ یعنی کہ گھر والے کا جو پوزیشن ہوتا ہے، گھر کے بڑے کا جو پوزیشن ہوتا ہے، اسی کے حساب سے گھر کے بچوں کی عزت ہوتی ہے۔ تو جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں نہیں بیٹھے گی، رسول اللہ کی اولاد کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔
آج لوگ باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ گفتگو میں کئی لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں کہ مولانا لوگ اہل بیت کی محبت نہیں کر رہے، اہل بیت کی محبت سے دور چلے جا رہے، ناصبیت آ چکی ہے، خارجیت آ چکی ہے، اگر اہل بیت کا ذکر زیادہ کرو، علی علی زیادہ کرو تو لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں، آخر اہل بیت کی محبت کب آئے گی؟ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت آنے کے لیے رسول اللہ کی محبت آنا پہلے شرط ہے۔ تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو تم اپنی آنکھ کو تھوڑا غور سے دیکھو کہ اس کے دل میں حقیقت میں رسول کی محبت نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت ہوتی، اگر اس کے دل میں رسول اللہ کا مقام ہوتا، اگر اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام، آپ کی عظمت اور آپ کی محبت ہوتی تو ضرور رسول اللہ کا خاندان اسے پسند آتا۔ تو اہل بیت کے ذکر سے دور جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ذکر سے دور جانا، مولا علی کی اولاد کے ذکر سے دور جانا، در حقیقت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دور جانا ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور جانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ ہیں کیا، ہیں کیا؟ تو دیکھو میرے دوستو، حقیقت بات بتاتا ہوں میں، دیکھیے کہ کائنات کی کوئی آنکھ نبی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی، اور قیامت تک نہ کوئی زبان نبی کی حقیقت کو بیان کرے گی، نہ کوئی قلم نبی کی حقیقت کو بیان کرے گا، نہ کوئی آنکھ نبی کی حقیقت کو دکھائے گی۔ تو نبی کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچانا۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ مولانا اتنی تقریریں ہوئی، اتنی عظمتیں بیان ہوئی، اتنی کتابیں لکھی گئیں، تو یہ ہے کیا؟ تو میرے دوستو، یہ ان کا دیکھنا ہے، جس نے جیسا دیکھا ویسا لکھ دیا، جس نے جیسا سمجھا ویسا لکھ دیا، جس نے جیسا جانا ویسا لکھ دیا، اور جس نے جیسا جانا ممبر پہ ٹھہر کے ویسا بیان کر دیا۔ تو قیامت تک حقیقت مصطفیٰ بیان نہیں ہو سکتی، صرف اپنی محبت بیان ہوگی، اور ان کا اعتقاد بیان ہوگا، اور ان کا دیکھنا بیان ہوگا۔ تو میرے نبی کی حقیقت ہے کیا؟ دیکھیے بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں، ہے کیا؟ تو ایک چیز یاد آ گئی، دیکھیے کہ دربار رسالت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، میرے نبی کے نام پر جان دینے والے وہ مقدس صحابہ کرام کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی پیاس کو مٹا رہے ہیں، اپنی بھوک کو مٹا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دربار صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے، اور میرے نبی اس دربار میں بیٹھے ہوئے، اور سارے صحابہ رسول اللہ کے دیدار میں مصروف ہیں، اور ان کے لیے وہ دیدار بڑی خوشی کا لمحہ ہے، اور ہر کوئی اس دیدار میں خوش ہے۔ تو اتنے میں وہ خوشی جلال میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ خوشی غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو صحابہ کرام کی نظر پڑی تو وہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل گستاخ رسول اللہ کے دربار میں آ رہا ہے۔ گستاخ ابو جہل رسول اللہ کے دربار میں بڑی بے ادبانہ طریقے سے آ رہا ہے، سینے کو اکڑا کر آ رہا ہے، آنکھوں کو کھلا کر آ رہا ہے، مٹھیوں کو باندھ کر آ رہا ہے، اور قدموں کو زور زور سے ڈال کر آ رہا ہے، اور بڑے غصے سے آ رہا ہے۔ اور ابو جہل کے آنے کی یہ حرکت کو دیکھ کر صحابہ پورے حیران ہو گئے کہ یہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ تھا بڑا دشمن، تھا بڑا گستاخ، سوچنے لگے، اور ہر کوئی اسے روکنے کا سوچ رہا تھا۔ تو مگر میرے نبی رحمت نے کہا کہ کوئی مت روکیے، اسے آنے دے۔ بہرحال وہ سیدھے آ گیا، دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، وہ سیدھے آ گیا اور آ کر رسول اللہ کے سامنے ٹھہرا۔ تو میرے نبی نے پوچھا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا محمد رسول اللہ تو وہ نہیں کہتا تھا، محمد بن عبداللہ کہتا تھا وہ سرکار کو۔ تو کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ایک سچائی بیان کرنے آیا ہوں، ایک حقیقت بیان کرنے آیا ہوں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کیا سچائی بیان کرنے آیا ہے، کیا حقیقت بیان کرنے آیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گستاخ، سب سے بڑا کافر کیا بیان کرنے آیا ہے؟ میرے نبی نے اجازت دی، کہا اجازت ہے بیان کرو۔ تو اس کے بیان کا انداز کیسا تھا دیکھیے کہ اپنی آنکھوں سے نبی کو گھورا، اور اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور انگلی سے رسول اللہ کے سینے کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، میں کون ہوں آپ جانتے ہیں،
میں کتنا بڑا رئیس ہوں تم جانتے ہو، اور میرا تجارت کا مال کہاں کہاں جاتا ہے تم جانتے ہو، اور میں دنیا کے کتنے ممالک میں پھرتا ہوں تم جانتے ہو۔ تو یہ کہتے ہوئے ابو جہل کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ، میں نے دنیا کے ہر رنگ کو دیکھا ہے، ہر نسب کو دیکھا ہے، ہر روپ کو دیکھا ہے، ہر چہرے کو دیکھا ہے، ہر خوبصورتی کو دیکھا ہے، ہر بدصورتی کو دیکھا ہے، ہر انسان کو دیکھا ہے، ہر خاندان کو دیکھا ہے، زمین کے چپے چپے کو میں نے دیکھا ہے، دنیا کے چپے چپے کو میں نے دیکھا ہے، بہتر سے بہتر خوبصورتی کو میں نے دیکھا، بدتر سے بدتر بدصورتی کو میں نے دیکھا۔ تو ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آج میں یہ فیصلے پہ آ گیا کہ ساری دنیا میں سب سے بدصورت اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی گستاخی رسول اللہ کی شان میں کی، اشارہ بتا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی بدصورت چہرہ، کسی کا بدصورت چہرہ اگر میں نے دیکھا ہے تو وہ آپ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اتنی بڑی گستاخی سن کر صحابہ کا خون دوڑ گیا، عاشقوں کا خون دوڑ گیا، غصے سے بے قابو ہو گئے، مگر کیا کرتے، مجبوری تھی، دربار رسالت ہے، وہاں چونٹی کو نہیں مار سکتے تو انسان کو کیسے مارے؟ دربار رسالت کا قانون ہے کہ اس دربار میں ظلم نہیں ہوتا ہے، چونٹی بھی اس دربار میں امن کے ساتھ رہتی ہے، تو بھلا ایک انسان کے گردن پہ تلوار اس دربار میں کیسے چل سکتی ہے؟ تو سب نے اپنے غصے کے گھونٹ کو اپنے حلق میں دبایا، آنکھیں لال ہو گئیں، غصے سے خون رگوں میں تیز تیز سب کا دوڑنے لگا، مگر دربار کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے سب کے سب خاموش رہے اور سارے کے سارے چہرے نبوت کو دیکھنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ اگر میرے نبی جلال میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں، تو ہر کوئی یہ ارادے پہ لگ گیا کہ پہلے میں اس کی گردن اڑاؤں گا، پہلے میں اس کی گردن اڑاؤں گا، ہر کوئی یہ ارادہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ مگر ذرا دیکھیے کہ تاریخ کا بڑا بے مثال جملہ میرے نبی کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اڑتی ہے، ابو جہل کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور میرے نبی مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یا ابا جہل، اے ابو جہل، کیا کہتا ہے پوری دنیا میں سب سے بدصورت چہرہ میرا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں آپ ہی کا ہے، آپ سے بدصورت چہرہ کسی کا نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا قد صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ اب یہ جاہل خوش ہوا، چلو کچھ تو مانے، مگر وہاں جو ٹھہر کر یہ جملہ سنے وہ بڑے بے چین ہو گئے، کہا کہ رسول اللہ نے ایسے کیسے کہہ دیا، جبکہ چہرہ اتنا حسین کہ چاند اس چہرے سے اپنی چمک کا صدقہ مانگے، ایسا روشن چہرہ کہ چودھری رات کا چاند بھی پھیکا پڑ جائے، ایسا روشن چہرہ کہ رسول اللہ باہر نکلیں تو چہرے کے نور سے اندھیری گلیوں میں روشنی ہو جائے، اتنا روشن چہرہ۔ اور یہ جاہل ابو جہل آیا بدصورت کہا تو نبی نے بات مان لی، مگر اب کرتے کیا؟ ادب کا مقام تھا، سب کے سب اپنی بے چینی کو تھمائے رکھا، بات دل میں رکھی، اور بے چینی بڑی کہ نہیں رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا، کیوں اس کی بات کو مانے، کیوں اس کی بات پہ سچائی کا مہر لگا دیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، دل میں تڑپ ہو رہی ہے۔ تو اسی مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات برداشت سے باہر ہو گئی، اور آپ مستی میں آ گئے، کیفیت میں آ گئے، اور سیدھے رسول اللہ کے سامنے آئے اور آ کر ٹھہرے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام ابو بکر بھی ایک بڑا تاجر ہے، آپ کا یہ غلام ابو بکر بھی دنیا کے کونے کونے میں پھرتا ہے، میں نے بھی ہر زمین کو دیکھا ہے، ہر نسل کو دیکھا ہے، ہر قبیلے کو دیکھا ہے، ہر رنگ کو دیکھا ہے، ہر رونق کو دیکھا ہے، ہر پھول کو دیکھا ہے، ایک سے خوبصورتی کو آپ کے ابو بکر نے دیکھا ہے، ایک سے بدصورتی کو آپ کے ابو بکر نے دیکھا ہے۔ تو یا اللہ کے رسول، پوری زمین پر نظر ڈالنے کے بعد آج ابو بکر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ساری دنیا میں اگر سب سے حسین و جمیل اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے، آپ سے پہلے کوئی اتنا حسین نہیں تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی اتنا حسین آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ جملہ کہا تو میرے نبی مسکرائے اور حضرت ابو بکر کو جواب دیا کہ ابو بکر، میں تمہیں خوبصورت نظر آتا ہوں، میں تمہیں حسین و جمیل نظر آتا ہوں، سچ کہا، تم نے بھی سچ کہا، تم نے بھی سچ کہا۔ اب یہ مجمع حیران سننے والے، یہ کیا ماجرا ہے؟
سننے والے بڑے حیران ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس لیے کہ دو رنگ ایک میں جمع نہیں ہو سکتے، ہے نہیں؟ دو رنگ ایک میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو کالا ہوتا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا، جو گورا ہوتا ہے وہ کالا نہیں ہو سکتا، جو بدصورت ہوتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، جو خوبصورت ہوتا ہے وہ بدصورت نہیں ہو سکتا۔ مگر ان میں بے چینی بڑھ گئی کہ یہ ابو جہل آیا بدصورت کہا تو نبی نے کہا تم نے سچ کہا، ابو بکر صدیق آئے خوبصورت کہا تو نبی نے کہا سچ کہا، تو آخر ہم مانے تو کیا مانے؟ آخر یہ راز کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بے چینی بڑھ گئی، اور بے چینی اتنی بڑی کہ اب بات کو رکا نہیں سکتے۔ آخرکار رسول اللہ سے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے رسول، اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ آخر آپ نے ابو جہل کی بات کو کیوں مانا، ابو بکر صدیق کی بات کو کیوں مانا، جبکہ ابو بکر نے حق کہا، ابو جہل نے جھوٹ کہا، اس کے جھوٹ کو بھی آپ نے مان لیا اور ابو بکر کے حق کو بھی آپ نے مان لیا، جبکہ دنیا کا اصول ہے کہ جو بدصورت ہوتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا، جو خوبصورت ہوتا ہے وہ بدصورت نہیں ہوتا، جو کالا ہوتا ہے وہ گورا نہیں ہوتا، جو گورا ہوتا ہے وہ کالا نہیں ہوتا۔ مگر آپ نے دو باتوں کو مان لیا، آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی بتلاتے ہیں، جاننا چاہتے ہو میں نے دونوں باتوں کو کیوں مانا تو سنو، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کے جمال کا آئینہ بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں، میں صرف محمد عربی نہیں ہوں بلکہ میں رب کے جمال کا آئینہ ہوں، اور اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے، اور آئینے کا کام دکھنا نہیں ہوتا، دکھانا ہوتا ہے۔ آئینے کا کیا کہا؟ آئینے کا کام دکھنا نہیں ہوتا، دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ابو جہل کفر کو لے کر، گناہوں کو لے کر، بخش کو لے کر میرے سامنے آ کر ٹھہرا تو مجھ میں اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا تو میں اسے بدصورت نظر آیا، مجھ میں اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا تو میں اسے بدصورت نظر آیا۔ اور یہ ابو بکر ایمان لے کر، محبت کو لے کر، سچائی کو لے کر میرے سامنے ٹھہر گئے تو مجھ میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا تو میں انہیں خوبصورت نظر آیا، میں انہیں خوبصورت نظر آیا۔ تو میرے نبی نے کہا کہ میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں، اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے، اور آئینے کا کام دکھنا نہیں ہوتا، دکھانا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہا من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا سمجھ لو اس نے حق کو دیکھ لیا، اور جس نے مجھے دیکھا سمجھ لو اس نے خدا کو پا لیا، جس نے مجھے دیکھا سمجھو اس نے ہدایت کو پا لیا۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ وہ نبی جو رب کے جمال کا آئینہ ہے، وہ نبی جو حق کے جمال کا آئینہ ہے، اور وہ نبی جن کو اللہ نے اس کے جمال کا آئینہ بنا کے بھیجا ہے، ایسے نبی کہتے ہیں یا علی لحموں کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور اے علی تیرا مقام میرے پاس ایسا ہے جیسے کہ موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام تھا، جیسے کہ موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام تھا۔ تو تم اب اس علی کو کیا کہو گے؟ تم اس ذات علی کو کیا کہو گے کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا کہ علی تجھ میں اور مجھ میں کوئی غیریت نہیں ہے، تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا جسم میرا جسم، اور یہ کہا کہ تمہارا مقام میرے پاس ایسے ہے جیسے کہ موسیٰ کا مقام موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام تھا، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں علی کو سمجھنا ہو تو اتنا جملہ ذہن میں رکھ لو، نبوت کو چھوڑ کر ساری نعمتیں جس ذات میں جمع ہے اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ آج سرکار امام حسین کی یاد منانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، فرقہ واریت میں مت جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، اور ولا تفرقوا، آپس میں ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ رب رب کہتا ہے کہ یہ رسی پکڑ کے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اس رسی کو پکڑ کر تمہارے اوپر اپنی رب کی جو نعمتیں ہیں اسے یاد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے اوپر اپنی رب کی جو نعمتیں ہیں اسے یاد کرو۔ تو ایک چیز بتاؤ کہ آج کل اسٹیجوں سے بیان ہوتا ہے، خاص طور پہ جماعت کے اسٹیجوں سے، دیوبندی اسٹیجوں سے، فرا اسٹیجوں سے بیان ہوتا ہے کہ لوگوں مل کے رہو، مل کے رہو، جڑ کے رہو۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، مل کے رہو، اگر تم ٹکڑے ہو جاؤ گے تو برباد ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، یہی بولتے نا، مگر یہ نہیں بولتے کہ وہ رسی ملتی کہاں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ ارے پروڈکٹ بیچ رہا ہے اور کمپنی کا نام نہیں رکھتا، کمپنی کا نام چھپا کر پروڈکٹ کا تعارف دیا جا رہا ہے۔ مجھے ٹرین میں تو تم بٹھا رہے ہو، مگر یہ ٹرین کا آخری اسٹاپ کہاں ہے آج تک مجھے کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا، بلکہ یہی کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رہو۔ تو بھائی صاحب یہ رسی آخر ملے گی کہاں؟ اور وہ رسی جس پہ قوم کا اتحاد قائم ہے، وہ رسی جس پہ قوم کی ایک جہتی قائم ہے۔ اور حقیقت بات کہتا ہوں میں، اگر اس رسی کو آپ مسلمانوں کا اتحاد کہیں گے تو غلط ہوگا، اس لیے کہ اسلام میں اتحاد بغیر امیر کے مکمل نہیں۔ یہ روز اول سے بات چلی گئی کہ اسلام میں اتحاد بغیر امیر کے مکمل نہیں اور بغیر امام کے مکمل نہیں۔ اگر اسلام میں بغیر امیر کے، بغیر امام کے اتحاد مکمل ہوتا تو خیبر کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں نہ ہوتا، خیبر کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مورخوں میں صحابہ کو علمبردار بنا کے نہ بھیجتے، سپہ سالار بنا کے نہ بھیجتے، کمانڈر بنا کے نہ بھیجتے۔ تو اتحاد سب مل کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کو مان کر پورے ٹھہرنے کا نام اتحاد ہے۔ ایک کو مان کر پورے ٹھہرنے کا نام اتحاد ہے۔ اگر میرے دوستو، اگر اتحاد عوام کے اجتماع ہی کا نام ہوتا تو پھر دین اسلام میں امامت کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ نماز میں امامت کا کوئی تصور نہ ہوتا، تصور نہ ہوتا۔ تو اللہ قوم مسلم کو اتحاد کا درس دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جمع ہو جاؤ۔ تو کہاں جمع ہو جاؤ؟ تو اللہ یہاں ایک امیر کو بتا رہا ہے، ایک امام کو بتا رہا ہے، ایک پیشوا کو بتا رہا ہے، اور اس پیشوا کو اللہ نے حبل اللہ کے نام سے یاد کیا، اللہ کی رسی کے نام سے یاد کیا، اللہ کی رسی کے نام سے یاد کیا۔ اور ذرا دیکھیے بڑی ایک اور چیز کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، کہا اللہ کی رسی پہ ٹھہرو مت، کہا تھام لو، کہا۔ تو ایک چیز تو معلوم ہو گئی کہ یہ رسی ہر جگہ ملتی نہیں، اس لیے کہ جس چیز کو پکڑا جاتا ہے وہ چیز ہر جگہ نہیں رہتی، جو چیز کو پکڑا جاتا ہے وہ ہر جگہ نہیں رہتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رسی کو تم پکڑ لو مضبوطی سے، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے اس رسی کو پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ تاکہ وہ رسی کون سی ہے؟ آج قوم کو اتحاد کی تو دعوت دی جا رہی ہے، مگر کس کے نام پہ اتحاد چاہیے وہ نہیں بتایا گیا، اور کس کے نام پہ اتحاد مضبوط ہوتا ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ تو آؤ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں نے زیادہ علمی گفتگو نے ایک دم شارٹ سرکار سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔
اس آیت کو سرکار سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد کیا ہے؟ آخر یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ تو سرکار امام جعفر صادق کہتے ہیں نحن حبل اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہو یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ تو سرکار امام جعفر کہتے ہیں کہ ہم وہ اللہ کی رسی ہیں. آل علی وہ اللہ کی رسی ہے. حضرت امام حسین کی آل وہ اللہ کی رسی ہے. حضرت امام حسین کی آل وہ اللہ کی رسی ہے. اہل بیت وہ اللہ کی رسی ہے. اہل بیت وہ اللہ کی رسی ہے. اچھا صاحب ایک اور چیز سنو. ایک عالم کے نام پہ اس زمانے میں اتحاد بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد اس کی کوئی نسل عالم بن کے سامنے آئے. ایک لیڈر کے نام پہ بھی اتحاد حکم مل رہے ہیں، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد کا لیڈر اچھا ہے. ٹھیک ہے، ایک چار دیواری کے نام پہ بھی اس قوم کا اتحاد ممکن نہیں. ممکن ہے. تو قرآن کا حکم ہمیشہ کے لیے رہتا ہے قیامت تک، اور قرآن کے احکامات کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تو جب اللہ نے قوم کو ایک جگہ جمع ہونے کا ذکر کیا اور اللہ کی رسی کو تھامنے کا ذکر کیا، تو جب اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو اللہ کا حکم قرآن میں ہے اور قرآن قیامت تک رہے گی. قرآن قیامت تک رہے گی. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک قرآن رہے گی وہ رسی رہے گی، اور جب سے قرآن اترنا شروع ہوئی اس رسی کا آغاز بھی ہوا. اس رسی کا آغاز بھی ہوا. اگر وہ رسی درمیان میں ختم ہونے والی رہتی تو قرآن میں اس کا حکم نہیں آتا. قرآن میں اس کا حکم نہیں آتا. تو اسی لیے سرکار امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم اولاد نبی آل علی شہزادگان فاطمہ وہ اللہ کی رسی ہے. وہ اللہ کی رسی. اچھا جناب سنو، رسی بولتے کس کو؟ ایک ہاتھ کی رہے تو بھی رسی، 1 کلومیٹر کی رہے تو بھی رسی، مگر رسی بولتے کس کو؟ بولتے کس کو؟ رسی ہاتھ میں لو اور دیکھو، ناریل کی رسی ملتی نا، دیکھو باریک 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 کاڑیوں کو گوند گوند کر کڑی در کڑی، ایک کڑی سے دوسری کڑی، دوسری کڑی سے تیسری کڑی، تیسری کڑی سے چوتھی کڑی، ملا کر رسی بنائی جاتی ہے. یہی نا، ملا کر رسی بنائی جاتی ہے. اور جو چیز جڑی ہوئی نہ ہو اور جو چیز ملی ہوئی نہ ہو اسے رسی نہیں کہتے، ٹکڑا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ اتنی رسی پڑی ہوئی ہے، میں بولا ارے مٹا کہ دکھ رہا دیکھو یار، بولے تو آپ جا کے کیا بولتے؟ ارے مولانا وہ رسی کا ٹکڑا ہے. رسی نہیں بولتے، رسی کا ٹکڑا ہے بولتے. مگر کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی اگر 1000 میٹر بھی فولڈ ہو کے آ گئی، میں پوچھا یہ کیا ہے تو بولیں گے رسی ہے. تو اوپر سے نیچے تک بغیر گیپ کے ملی ہوئی چیز کو رسی کہتے ہیں. رسی کہتے ہیں. تو گویا یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، قوم کا اتحاد کرنے سے پہلے یہ دیکھو اس کے پیچھے کا کیا معاملہ ہے. قوم کا اتحاد کرنے سے پہلے یہ دیکھو اس کا پیچھے کا معاملہ کیا ہے. پیچھے والے صحیح جڑے ہوئے یا نہیں ہیں، اور سامنے سے یہ صحیح جڑا ہوا یا نہیں ہے. اس لیے کہ اوپر سے نیچے تک جڑی ہوئی چیز کا نام رسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اور ایک چیز سنو، بڑی اہم بات بول رہا ہوں. مرید ہو گئے لوگ، ہم پوچھتے کوسا سلسلہ جی، پوچھتے نا، پوچھتے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، رفاعیہ، نقشبندیہ، شتاریہ، 12,292 سلاسل ہیں. تو یہ 12,292 میں سے آخر آپ کا سلسلہ آخر ہے کون سا؟ یہ پوچھتے نہیں پوچھتے. تو یہ سلسلہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ پیر کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں، مرید بنے، تو مرید بننے کے بعد تمہارا سلسلہ کوسا میں آپ بول کے کئی کو پوچھتے ہیں. اسی رسی پہ آ رہا ہوں، کئی کو پوچھتے. تو یہ بھی بڑا راز ہے جناب. کیا راز ہے معلوم ہے؟ آپ سعودی جاؤ، آپ گئے نا، شعیب صاحب آپ ہی ہے، ہمارے یہاں سب کو ڈھکل کے بھیجا رہے. ٹھیک ہے. تو ذرا دیکھو، گئے سونے کی دکان پہ جاؤ، سونے کی چین لو. اب انہیں آپ کو رسید دیتا،
رسید میں پروڈکٹ کا نام لکھنا نا، آپ کیا لیے، نیکلیس لیے، بالیاں لیے، کیا لیے. تو سونے کی چین آپ جب لیے ان رسید دیتا، تو رسید میں وہ چین کا نام ان کیا لکھتا، دیکھو کیا لکھتا، سلسلۃ الذہب. واہ 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 واہ. کیا لکھتا؟ تو عربی میں چین کو سلسلہ بولتے. کیا بولتے؟ چین کو کیا بولتے؟ سلسلہ. تو عربی کا بنیادی لفظ ہے کیا؟ کڑی در کڑی مل کے آنے والی چیز کو سلسلہ کہتے ہیں. بیچ میں گیپ والی چیز کو نہیں. کڑی در کڑی، کڑی در کڑی، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو جڑنے والی چین کو عربی میں سلسلہ کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. تب یہ رسی کو سب سے پہلے گوندا مصطفیٰ نے. یہ رسی کی سب سے پہلی کڑی رسول عربی ہے. اور رسول عربی اس رسی کو کیسے گوند رہے ہیں ذرا دیکھیے. اس رسی کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنا رہے ہیں، اور اس رسی کو ہم تک عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچا رہے ہیں. یہ بڑی اہم اور سوچ سمجھنے والی بات ہے. آپ سنے ہی نہیں ہوں گے، سنا رہا ہوں دیکھیے کہ میرے نبی نے اس رسی کو، جس رسی کا ذکر اللہ کہہ رہا ہے، اس رسی کو میرے نبی نے کیسے گوندا اور کیسے یہاں تک پہنچایا. تو ذرا دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پھیلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب چادر پھیلی تو کہا بیٹی فاطمہ آؤ. سیدہ کائنات چادر میں آ گئے تو میرے نبی نے سیدہ کو اپنی چادر میں چھپا لیا. کہا علی آؤ، دیکھیے رسی گوندے جا رہی ہے، یہ رسی گوندے جا رہی ہے، یہ رسی تیار ہو رہی ہے. جب سیدہ کائنات آئے تو کہا علی تم آؤ. علی آ گئے، ایک اور کڑی لگ گئی. کہا حسن آؤ، حسن آ گئے، ایک اور کڑی لگ گئی. کہا حسین آؤ، حسین آ گئے، ایک اور کڑی لگ گئی. پھر خود میرے نبی اوڑھ لیے. تو یہ کڑی اصل سے جڑ گئی، یہ کڑی اصل سے جڑ گئی. اب جب جڑی تو میرے نبی نے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور یہ وہی رسی ہے کہ مجھ سے نکل کر قیامت تک لوگوں کو سنبھالے گی. اب یہ رسی چادر مصطفیٰ سے نکلتی ہے، نکل کر امام حسین سے شروع ہو کر یہ رسی امام زین العابدین تک آتی ہے. امام زین العابدین سے یہ رسی امام زید تک جاتی ہے. امام زید سے یہ رسی گوگی میں سرکار چندہ حسینی تک آتی ہے. پھر یہ رسی سرکار چندہ حسینی سے سرکار شمس عالم حسینی، سرکار شمس عالم حسینی سے کلم پلی میں سرکار خطال حسینی، پھر یہی رسی کوئل کنڈے میں سرکار عبد الرحمان حسینی کے پاس آتی ہے. سرکار عبد الرحمان حسینی کے پاس آتی ہے. تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی بہترین اور مضبوط رسی کا نام خاندان اہل بیت ہے. تو اگر دنیا میں عمل لانا چاہتے ہو تو اہل بیت کے نام پہ اتحاد کرنا ہوگا، دنیا میں امن آئے گا. امام حسین کے نام پہ اتحاد کرنا ہوگا، دنیا میں امن آئے گا. علی کے نام پہ اتحاد کرنا ہوگا، دنیا میں امن آئے گا. اس لیے کہ اس سے بہترین رسی شریعت نے ہمیں نہیں بتائی، اس سے بہترین چین شریعت نے ہمیں نہیں بتائی. ایک اور چیز ہمارے عنایت صاحب کی دل کی بات بول دے رہا ہوں، سنو. چادر ہے، میں چادر بولا نا، چادر ہے. چادر میں رسول اللہ ایک، حضرت علی دو ہے نا، بی بی زہرا 3، حضرت حسن 4، حضرت حسین 5. تو جسم کو کیا بولتے؟ تن بولتے. کیا بولتے؟ تن. جسم کو کیا بولتے؟ تن. تو اس چادر کو غور کرو، یہ چادر میں 5 تن ہے اور ایک چادر ہے. اس چادر میں 5 تن ہے اور ایک چادر ہے. تو گویا کہ یہ 5 تن اور اوپر سے چادر. تو میرے نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ اے بندے دیکھ، اگر زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو آج یہ چادر کو دیکھ لے، اور تو تیری زندگی کا اصول بنا لے کہ یہ 5 تن ہو، تیرا 1 من ہو. یہ 5 تن ہو، تیرا 1 من ہو. تو جب اپنا 1 من اور اس من میں یہ 5 تن ہو تو قسم خدا کی دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. تو اسی 5 تن کو راغب کرانے کے لیے لوگوں نے
5 टन को पंजा बनाकर रागिब कराया लोगों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि ये तबलीग होती है प्रैक्टिकल भी, बेशक बेशक साहब। ये तबलीग होती है प्रैक्टिकल भी, और हिंदुस्तान में जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल तबलीग हुई है किसी और मुल्क में नहीं है मेरे दोस्त। बेशक किसी और में नहीं है। तो 5 टन जिहाद की अलामत को बताया गया, जिहाद की अलामत को बताया गया। और देखो मौजूदा दौर के मुहर्रम की मैं तायीद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मौजूदा दौर में जो मुहर्रम हो रहा है ना, अहले बैत की याद ताज़ा करने के लिए आप एक ताजिया बिठा रहे हैं, मगर उसमें 99% गलत काम हो रहे हैं। तो अहले सुन्नत का यही प्रॉब्लम है यार, कि एक अच्छा काम करने जाके 9 काम गलत करके वो काम को खराब कर देते हैं, है ना? वो काम को खराब कर दे के हम क्या हो रहे हैं, मकसद से खत्म हो जा रहे हैं, हम लोग हकीकत से हम खत्म हो जा रहे हैं। नए नए तमाशे, उन आंग में आ गया, इन आंग में आ गया, उन फला आ गया, उन इसमें आ गया, उन आ गया, उसको हाजिरी आ गई, इसको हाजिरी आ गई, उसको फला आ गया। और आजकल ये खास तौर पे हमारे महबूबनगर जिले में जिसको समझ में आया अम्मा जी आंग में आ जा रहे आजकल, ये बहुत ड्रामे चल रहे महबूबनगर जिले में। अब तुम्हारे पास क्या है कि नहीं मालूम, मगर उधर बहुत चल रहे। अमावस आ गई, शुरू मुंह बाला खुले डाले के पूछा क्या हुआ रे, बोले तो ठहरो अम्मा जी आने का टाइम हो गया कहते रहमताबाद से। मैं बोला वाह, किसी को पिराने पिरा जा रहे, उन दिन तमाम आंटू चला रहा, घर को जाते भी पिराने पिरांग में आ गए, बंदा नवाज आंग में आ गए। अब तो हदी हो गई कि मौला अली भी आंग में आ जा रहे, मौला अली भी आंग में जा रहे। तो ऐसा अकीदा रखना कुफ्र है। आंग में कोई वली आते हैं, कोई सवार होते हैं, ये कुफरिया अकाइद है। आंग की सवारी ये हिंदू अकीदा है, ज़हन में रखिए। आंग की जो सवारी है ना, ये हिंदू अकीदा है, और ऐसे अकीदे को मानना ये कुफ्र है। इसलिए कि एक वली किसी की मदद करने में किसी के जिस्म के मोहताज नहीं है, जबकि उनके खुद का जिस्म सलामत है, तो तेरे जिस्म में कहीं आएंगे। खुद का जिस्म उनका सलामत है तो तेरे जिस्म में क्यों आएंगे। तो हज़रात मोहतरम, तो बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, बहुत हो चुका है, 10:30 हो रहे हैं, थोड़ी देर में बात को खत्म करते हैं। तो अब जरा देखिए कि एक चादर अंदर 5 जिस्म, 5 टन। तो ऊपर की चादर ये मिसाल दे रही है कि लोग अगर जिंदगी को कामयाब करना है तो ये मोमेंट को देखो कि 5 टन हो, 1 मन हो। तो तुम्हारे एक मन में जब ये 5 टन आ जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी हर हाल में कामयाब हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों फिर जरा देखिए कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? आपने अहले बैत के ताल्लुक से फरमाया। क्या फरमाया? क्या लोगों, मेरी मोहब्बत के खातिर तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, और अल्लाह की मोहब्बत के खातिर तुम मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत के खातिर तुम मुझसे मोहब्बत करो। तो कोई पढ़ने वालों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं आपके घर में आके बैठा, मिसाल के तौर पे कोयल पुण्य में साहिबा के घर को गया, जाके मैं बोला कि मैं शमीम साहब की तो मैं इज्जत करूंगा मगर उनके बेटे को नहीं मानता, बोले तो चलता? चलता? बोला है वो, चलता? नहीं चलता। अपने बेटे की मोहब्बत के खातिर शमीम साहब मेरे को गला पकड़ के बाहर निकाल देते। अब तुम लोग बोले अरे साहब तुम्हारे को बहुत चाहने वाला बंदा है, ऐसा निकाल दिए, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे उन तो मेरे को चारा बराबर है, मगर मैं जिसको चाह रहा हूं उसको नहीं चाह रहा ना। वाह वाह वाह, यही बोलिए ना शमीम साहब, मैं जिसको चाह रहा हूं उसको नहीं चाह रहा। तो याद रखो, बगैर आले नबी की मोहब्बत के रसूलुल्लाह की मोहब्बत मुकम्मिल हो ही नहीं सकती, हरगिज हो ही नहीं सकती। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन तुम्हें मानना है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेलाद को तुम्हें मनाना है,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے دستاروں کو تمہیں پڑھنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں سلام بھیجنا ہے، ان کے میلاد کے جھنڈے تمہیں اٹھانا ہے، ان کے نام کے نعرے تمہیں لگانا ہے، تو تمہاری میلاد کی محفلوں کو کامیاب بنانے کے لیے یا رسول اللہ سے پہلے یا حسین کا نعرہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے، یا حسین کا نعرہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں، ایسی زبان رسول کی بارگاہ میں قبول نہیں، ایسی زبان رسول کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب میں یہ باتاں بیٹھ کے یہاں پہ خالی میزائلہ میں چھوڑ رہا ہوں، قرآن سے بات کروں کہ اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ دیکھیے کیا کہا، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا۔ معلوم میرے نبی ہجرت کر کے گئے، کئی کو ہجرت کرے وہ بھی دیکھو کیا بات ہے۔ سب مکے میں میرے نبی کے لیے دو اہم ستون تھے، دو اہم مشیر تھے، اور ان دو اہم ستونوں اور دو اہم مشیروں کا نام تھا، ایک کا نام تھا سیدہ طاہرہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ایک مضبوط ستون کا نام تھا سرکار سیدنا ابو طالب۔ یہ دو بڑے اہم ستون تھے اسلام کی مکی میں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہر معاملے میں رہتے تھے۔ اور اب سیدہ کائنات بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہتے ہیں جناب؟ محفلوں میں ان کا تذکرہ نہیں آتا۔ ارے تم نے اسلام کا حق ہی ادا نہیں کیا اگر تم سیدہ کائنات کی ماں کا تذکرہ نہ کرو، اپنے ایمان کا تم نے حق ہی ادا نہیں کیا، کیونکہ اسلام کی محسن ہے، وہ محسن اسلام ہے۔ کون سید، کون بی بی خدیجہ الکبریٰ؟ ارے وہ خدیجہ الکبریٰ جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی دولت کے دروازے کھول دیے، وہ خدیجہ الکبریٰ جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے بھوک کو برداشت کیا، سب سے پہلے سوشل بائیکاٹ کو انہوں نے برداشت کیا۔ اور کون خدیجہ الکبریٰ؟ آپ فضیلت سنیں گے بی بی خدیجہ کی، 30 سیکنڈ میں آپ کی فضیلت بیان کروں گا، 30 ہی سیکنڈ۔ کون خدیجہ؟ آپ جانتے ہیں تو سنو بتاتا ہوں، 30 ہی سیکنڈ میں آپ کی فضیلت معلوم ہوگی۔ شہزادی رسول بی بی بطول مصطفیٰ کی نور نظر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی سردار ہے۔ بی بی فاطمہ جنت کی سردار ہے، اور فاطمہ کی جنت کا نام خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ کی جنت کا نام خدیجہ ہے۔ کیا فضیلت ہے سر! بی بی فاطمہ کی جہاں جس قدموں میں جنت بستی ہے وہ شخصیت کا نام خدیجہ۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے صاحب ایک اور جملہ بول رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جنت جن کے قدموں میں ہے اس ذات کا نام بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کیا تو کون خدیجہ الکبریٰ؟ آپ کو ان کی عظمت دیکھیے۔ ایک اور چیز یاد آئی، سیدہ ام سیدہ کائنات، جن کی بیٹی ساری کائنات کی سیدہ ہو تو ماں کا مقام کتنا بڑا ہوگا، ماں کا مقام کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا اس ماں کا مقام ہوگا، کتنا بڑا ہے۔ ذرا دیکھیے اس ماں کا مقام۔ جناب ہم سلام پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یہ کہتے ہیں نا، روز اول سے ہی چلایا، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ کوئی بھی پڑھو، کوئی پونے میں پڑھو، محبوب نگر میں پڑھو، حیدرآباد میں پڑھو، مووی میں پڑھو، چاہے ہم اردن میں رہو، انڈونیشیا میں رہو، ملیشیا میں رہو، برٹین میں رہو، امریکہ میں رہو، دنیا کے کسی بھی حالت میں رہو، زمین کے اوپر رہو، زمین کے اندر رہو، لوگوں کے بیچ میں رہو یا لوگوں کے کاندھوں کے اوپر رہو، میدان جنگ میں ہو یا خوشی کے میدان میں ہو، دعوت میں ہو، فرحت میں ہو، مسرت میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، ہم یہی کہیں گے کہ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ تو قیامت تک پوری کائنات اور پوری امت یہ جملہ کہے گی یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ مگر مقام خدیجہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ پوچھتے ہیں جبریل کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ بتاؤ۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا سلام لایا ہوں، اللہ نے بی بی خدیجہ پہ سلام کو نازل کیا ہے، اللہ نے آپ کی بیگم ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول بی بی خدیجہ کو اللہ کا سلام سنا دیجیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا سلام سنا دیجیے. تو اب میں یہاں پہ آپ کو ایک علم خطیجہ بتاؤں گا کہ علم کتنا تھا ان کے پاس. دیکھیے کہ میرے نبی کے لیے کھانے کی تھال لے کر آئی تو میرے نبی مسکراتے ہوئے اپنی بیگم پہ رشک کرنے لگے, فخر کرنے لگے اور فخریات دیکھنے لگے, فخریات. تو ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ خدیجہ جانتی ہو جبریل ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہاں کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ آج اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلام آئی ہے اور اللہ نے تم پہ سلام کو نازل کیا ہے, اللہ تمہارے لیے سلام کو بھیجا ہے. تو اب جواب کیا دینا؟ اب یہاں سلام کا جواب دینا ہے. جواب کیا دینا؟ کہ علم خدیجہ دیکھیے, بی بی خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ, اللہ نے مجھ پہ سلام نازل کیا, میں اللہ کو جواب کیسے دے سکتی ہوں جبکہ وہ خود سلام ہے. واہ 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 وہ سلام, کہا کہ وہ خود سلام ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا تو وہی ہے, ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا تو وہی ہے, اور ساری سلامتیاں اس کے اسی سے ہے اور اسی کی طرف سے ہر سلامتی دنیا میں نازل ہوتی ہے اور وہ خود سلام ہے. تو میں اسے جواب کیسے دے سکتی ہوں؟ پھر جبریل کی طرف مڑے, کہا ہے یا جبریل وعلیکم السلام, اے جبریل تمہیں جواب دوں گی, اے جبریل تم پہ سلامتی ہو, تم پہ سلامتی ہو. تو حضرات محترم تو رب سلام بھیجے اور سلام کا جواب جبریل کو دے, سلام کا جواب جبریل کو دے. ایسی ذات, ایسی علم رکھنے والی, ایسی حکمت رکھنے والی ذات بی بی خدیجہ کبریٰ کی ذات ہے, اور ان کی ذات سے شہزادی پیدا ہوتی ہے تو وہ سیدہ کائنات کہلاتی ہیں, سیدہ کائنات کہلاتی ہیں. تو ان دو مقدس ہستیوں کا جب وصال ہو گیا, ان کا وصال ہو گیا. ایک اور چیز دیکھو, سیدنا ابو طالب, ان کا معاملہ کیا تھا, ان کا معاملہ کیا تھا؟ تو ذرا دیکھیے میرے دوستوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا بھی وصال ہوا, آپ کے ابا کا بھی وصال ہوا, دوران حمل ہی والد کا وصال ہوا, کچھ دنوں کے بعد امی کا ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت یتیمی و یسیری میں اپنے دادا کی پرورش میں آ گئے, ہے نا. اب دادا ضعیف ہو گئے, آخری ٹائم آیا, آخری ٹائم آیا, اور آخری ٹائم پر آپ کے دادا نے حضرت ابو طالب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب کے حوالے کی, اور حضرت ابو طالب نے اس پرورش کو قبول کیا. اور کیسی بے مثال پرورش تھی, اسی پرورش کے اللہ کہتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ, کہتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ, کہ مصطفیٰ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو بہترین سہارا دیا, اور اسی سہارے کا نام ابو طالب ہے, اسی کفیل کا نام ابو طالب ہے, اسی سرپرست کا نام ابو طالب ہے, میرے نبی کی گود کا نام ابو طالب ہے, میرے نبی کی گود کا نام ابو طالب ہے. اور ایک اور چیز ذرا دیکھو میرے دوستوں, اب میرے نبی حضرت ابو طالب کے گھر میں ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کی کمائی سے کھا رہے ہیں. کس کے گھر میں ہے؟ ابو طالب کے گھر میں ہے. تب ذرا غور کرو, آل نبی کے بارے میں اللہ نے کہا, آیت تطہیر کو غور کرو, آیت تطہیر کو غور کرو, اللہ نے آل نبی کیا ہے جی, اچھا بچو ماشاءاللہ دیکھو حسین کی محفل میں یسیر آ رہا ہے, ہر روز پکڑ لیں, ہاں چلو کفن میں لپٹ دیے, ہاں چلو لے کے چلے جاؤ, باہر درمیدار کو باہر چھوڑ دیو, مسجد کا بچو ہے, تبرک سمجھ کے چھوڑ پاؤ. ارے بیٹھو بھائی بیٹھو, ایسا ہوتے رہتا, یہ پہلی بار ہے نا جلسہ حسین کا, تو ڈسٹرب چلتے رہتا. یزید بچو کی شکل میں آ گیا, سمجھنا. کیا رحمان صاحب کہاں تھا؟ دیکھو سرکار عبد الرحمن حسینی کی کرامت دیکھو صاحب, زہریلا جو ہے نا جانور آیا مگر آپ کو ایزا نہیں ہونا چاہیے. حسین کی محفل ہے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے حسین کی محفل جس میں بندہ محفوظ رہتا ہے, بندہ محفوظ رہتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حسین کے نام پہ اتحاد کرو محفوظ رہو گے, علی کے نام پہ اتحاد کرو محفوظ رہو گے, اہل بیت کے نام پہ اتحاد کرو محفوظ رہو گے. اس لیے کہ میرے دوستو اتحاد کے لیے گارنٹی چاہیے, جو اتحاد پہ بلا رہا ہے اس کے دل میں منافقت نہیں ہونا. بے شک بے شک, جو اتحاد کے لیے بلانے والا ہے, بیٹھو بھائی سکون سے بیٹھو, جو اتحاد کے لیے بلا رہا نا اس کے دل میں منافقت نہیں ہونا.
اوپر سے بھی پاک ہونا، اندر سے بھی پاک رہنا. کوئی قوم اتحاد پہ اس کی زبان پہ ٹھہر سکتی؟ تو قرآن نے گارنٹی لیا، آیت تطہیر اتار کے بتایا کہ جو اوپر سے پاک ہے اندر سے پاک ہے وہ ذات حسین کی ہے، جو اوپر سے پاک ہے اندر سے پاک ہے وہ ذات حسن کی ہے، جو اوپر سے پاک ہے اندر سے پاک ہے وہ ذات فاطمہ کی ہے، جو اوپر سے پاک ہے اندر سے پاک ہے وہ ذات زین العابدین کی ہے، جو اوپر سے پاک ہے اندر سے پاک ہے وہ ذات سید سجاد کی ہے، جو اوپر سے پاک ہے اندر سے پاک ہے وہ ذات علی اکبر کی ذات ہے، جو اوپر سے پاک ہے اندر سے پاک ہے وہ ذات امام خاتم کی ذات ہے، جو اوپر سے پاک ہے اندر سے پاک ہے وہ ذات علی اکبر کی ذات ہے. اور یہ جن کا ظاہر پاک ہو، جن کا باطن پاک ہو، تو جب دو ظاہری ذاتیں، جو دو ذاتیں جو جن کا ظاہر بھی پاک جن کا باطن بھی پاک، جب ان دو ذاتوں کا ملن ہو گیا تو اسی ملن نے دنیا کو غوث پاک دیا، اسی ملن نے دنیا کو خواجہ اجمیری دیا، اسی ملن نے دنیا کو سرکار بندہ نواز دیا، اسی ملن نے دنیا کو سرکار چندہ حسینی دیا، اسی ظاہر اور پاک باطن نے دنیا کو سرکار عبد الرحمن حسینی جیسی ہستی نے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پیران پیر کی ولایت ان کے باپ دادا کی پاکی کو بتاتی ہے. یہ سرکار چندہ حسینی کی ولایت ان کے باپ دادا کی پاکی کو بتاتی ہے. یہ سرکار عبد الرحمن حسینی کی ولایت یہ ان کے باپ دادا کی پاکی کو بتاتی ہے. تو بات آخری میں ختم کر رہا ہوں، تو ذرا دیکھو میرے دوستو کہ حضرت ابو طالب کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو نسل ابو طالب مولا علی جن کا شمار اہل بیت میں، اور علی سے چلے خاندان مصطفیٰ بی بی فاطمہ اور مولا علی سے. تو مولا علی اور بی بی فاطمہ سے جو نسل چلی حسن حسین خانوادہ اہل بیت، اس نسل کے بارے میں اللہ نے کیا کہا آیت تطہیر میں کہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھا. اے اہل بیت، اللہ نے تم کو ہر قسم کے رجس سے پاک رکھا، ہر قسم کے نجاست سے پاک رکھا. تو گویا یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ اولاد فاطمہ، اولاد علی کے پاس کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی رجس نہیں ہوتا. وہ ظاہر بھی پاک ہوتے ہیں، باطن بھی پاک ہوتے ہیں. تو جب قرآن اولاد علی، اولاد نبی کو ظاہر اور باطن پاک ہونے کی گارنٹی دے، اولاد علی اور اولاد نبی کو ظاہر اور باطن پاک ہونے کی گارنٹی دے، تو پھر علی کے باپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ مولا علی مشکل کشا کے باپ کا معاملہ کیا ہوگا کہ جن کے دستر کا کھانا مصطفیٰ کھا رہے ہیں. تو گویا کہ اللہ نے حضرت ابو طالب کے دفتر پہ رسول اللہ کا کھانا رکھ کے بتا دیا کہ اس کائنات میں، اس وقت میں، اس زمانے میں ابو طالب سے بڑھ کر کوئی پاک باطن نہیں تھا، کوئی پاک جسم نہیں تھا، کوئی پاک باطن نہیں تھا، کوئی پاک جسم نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کی پرورش کے لیے ابو طالب کے گھر کو چنا، حضرت ابو طالب کے گود کو چنا. تو القدر کے میرے دوستو، تو اسی حضرت ابو طالب سے مولا علی مشکل کشا پیدا ہوتے ہیں. اب پیدا ہوئے علی، اب مولا علی پیدا ہوئے. تو مولا علی پیدا ہوئے، ہجرت ہوئی. ہجرت ہونے کے بعد علی کا مقام دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ میرے نبی جیسا ہی مدینہ ہے نا، تو مکے سے بھی صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کے آتے گئے. اب ان لوگوں نے کیا چھوڑا؟ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. مکے میں ذاتی گھر چھوڑے، ذاتی جانوراں چھوڑے، خاندانوں کو چھوڑے، اولاد کو چھوڑے، پراپرٹی چھوڑی، ہر چیز چھوڑے، اکیلے آ گئے. صرف ایک جوڑا کپڑے پہ کئی لوگ آ گئے، آ کر کار رہنے لگے، چبوتروں میں، جھاڑوں کے نیچے ادھر رہنے لگے. تو مدینہ جو پہلے یثرب تھا، تو پہلے ہی سے وہاں مسلمان تھے جو مکہ آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے گئے تھے. اور وہ لوگ اکنامیکل طور پہ بڑے مضبوط تھے، تجارتی طور پہ، جنہیں انصار صحابہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جو مکے سے آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجر صحابہ. تو جب رسول اللہ نے دیکھا کہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، ان لوگوں کے لیے نہ رہنے کو گھر ہے، نہ سونے کو چبوترا ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہے، ان کا کچھ کرنا، تو کیا کیا رسول اللہ؟ انصار صحابہ کو، مہاجر صحابہ کو جمع کیے، اور جمع کر کے بھائی چارگی کا اعلان کیا. کیا بھائی چارگی کا اعلان کیا؟ کہا کہ اے لوگوں، آج میں انصار اور مہاجرین میں بھائی چارگی کے رشتے کو جوڑتا ہوں. آج سے انصار اور مہاجر دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لہٰذا میں انصار صحابہ سے کہتا ہوں کہ اپنے صفوں سے نکلے اور اپنے ایک ایک مہاجر کو لے کر جائیں. آج سے وہ تمہارا بھائی ہے، آج سے وہ تمہارا بھائی ہے.
تو ایک ایک انصار صحابی نکلے اور ایک مہاجر صحابی کو ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے اور اپنی ہر چیز میں سے آدھا آدھا کر کے ان کو دے دیا. اپنے زمینوں میں سے آدھا حصہ دے دیا, اپنے گھروں میں سے آدھا حصہ دے دیا. تو شام ہو گئی, یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت محفل میں مولا علی نہیں تھے. اس وقت محفل میں مولا علی نہیں تھے. اس بٹوارے میں اس اخوت کے رشتے میں مولا علی نہیں تھے. آپ مدینے کے باہر تھے. جب مولا علی مدینے کو واپس آئے تو صحابہ نے کہا کہ علی کہاں گئے؟ اگر رہتے تو تمہیں بھی کوئی بھائی مل جاتا. واہ 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 واہ. علی رہتے تو تمہیں بھی کوئی بھائی مل جاتا, رہتے تو تمہیں بھی کسی کا گھر مل جاتا, رہتے تو تمہیں بھی کسی کے جانور مل جاتے. ارے تم مدینے میں نہیں تھے, نبی نے بھائی چارگی کے رشتے کو جوڑا. آج سے انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہیں اور دولت کا آدھا آدھا بٹوارا ہوتا ہے. اگر آپ رہتے تو آپ بھی کسی کے بھائی ہو جاتے. علی تم نہیں رہے تو تمہارا کوئی بھائی نہیں بنا. مولا علی خاموش رہے, سیدھے رسول اللہ کے پاس گئے, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے انصار اور مہاجرین میں بھائی بھائی کے رشتے کو جوڑ دیا ہے اور آپس میں ان لوگوں نے دولت کو بھی بانٹا ہے, گھروں کو بھی بانٹا ہے, جانوروں کو بھی بانٹا ہے, مگر اے رسول عربی آپ نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. میرا کون بھائی ہے؟ میں تو چھوٹ گیا, میرا کوئی بھائی نہیں ہے. تو اتنا جملہ سننا تھا مولا علی کو. رسول اللہ نے کہا کہ اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم میرے بھائی ہو, میں تمہارا بھائی ہوں. تم میرے بھائی ہو, میں تمہارا بھائی ہوں, اور میں تمہارا بھائی ہوں. اور کہا کہ بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد تمہارے بعد نبی آنے والے نہیں ہیں, مقام ہارون پہ تم اس امت میں ہمیشہ رہو گے. تو ایک اور بات سنیے, جب یہ معاملہ ہے تو پھر سیدہ کائنات کا معاملہ دیکھیے, بی بی فاطمہ کا معاملہ دیکھیے کہ بی بی فاطمہ کا معاملہ سیدہ کائنات کا معاملہ کتنا بڑا ہے, کتنا بلند ہے کہ خادم اہل بیت جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ ابو ذر غفاری ہے جنہیں چوکھٹے بطول پہ ٹھہرنے کی اجازت حاصل تھی. چوکھٹے بطول پہ ٹھہرنے کی اجازت حاصل تھی تنہا اس صحابی کو. اتنے بڑے مقدر والے وہ صحابی تھے. تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی بطول کے سیدہ زہرا کے مقام کو بھیجا, کہا کہ علی کو بلا کر لاؤ. تو باہر سے خادمہ کی آواز آئی اندر سے کہ مولا علی گھر پہ نہیں ہے. واپس گئے, کہا یا رسول اللہ نہیں ہے. بڑے سوچتے بیٹھے, بڑے سوچتے بیٹھے. تو میرے نبی نے پوچھا ابو ذر کیا سوچ رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک بڑی عجیب چیز دیکھی. کیا؟ کہا یا رسول اللہ شہزادی فاطمہ کے گھر میں میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا. پوچھا کیا معاملہ؟ کہا اللہ کے رسول چکی چلانے والا کوئی نہیں تھا. چکی چلانے والا کوئی نہیں تھا, مگر چکی خود بخود چل رہی ہے اور آٹا خود بخود بن رہا ہے. آٹا خود بخود بن رہا ہے. یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو میرے نبی نے کہا کہ ابو ذر کیا تم نہیں جانتے میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں فرشتے چکی چلاتے ہیں. میری بیٹی کے گھر میں فرشتے چکی چلاتے ہیں. تو جن کے گھر کی چکی فرشتے چلائے ایسی ذات کا نام سیدہ کائنات بی بی فاطمہ ہے. سیدہ کائنات. اچھا ذات سنو, میں میرے گھر کا مالک ہوں. بات سمجھ نہیں رہے آپ؟ میں میرے گھر کا مالک ہوں. تو مالک کا اختیار کیا ہوتا؟ گھر کی ہر چیز کو میں استعمال کر سکتا ہوں. گھر کی ہر چیز کو میں استعمال کر سکتا ہوں نا. میرا پورا حق ہے کہ میں گھر کی ہر چیز کو استعمال کروں. یہ میرا پورا حق ہے, ہر چیز کو استعمال کروں, کیونکہ میں مالک ہوں گھر کا. کچھ بھی استعمال کر سکتا ہوں, کیا بھی استعمال کر سکتا ہوں اور کچھ بھی دے سکتا ہوں. تو مالک جنت ہے بی بی فاطمہ, ہے نہیں؟ سردار جنت ہے بی بی فاطمہ, خواتین کی سردار ہے بی بی فاطمہ. جنت کے مردوں کے سردار حسنین ہیں, تو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ ہیں. تو ذرا دیکھو جنت پہ اختیار کتنا ہے بی بی فاطمہ کا, جنت پہ کتنا اختیار ہے. ارے کون فاطمہ؟ کائنات کی واحد شہزادی بی بی فاطمہ ہے جو مدینے کے زمین پر رہ کر جنت کو استعمال کیا کرتی تھی. مدینے کے زمین پہ رہ کر آپ جنت کو استعمال کیا کرتی تھی. اور کیسے جنت کو آپ استعمال کرتی تھی مدینے کے زمین پر رہ کر. ذرا دیکھیے کہ عید کا موقع ہے, مولا کائنات گھر پہ نہیں ہے, اور مولا کائنات کی چلو 10 منٹ باقی ہے. تو ٹارگیٹ میرا 11 بجے تک تھا, اب ٹارگیٹ ختم ہونے 10 منٹ باقی ہے, 11 بجے تقریب کلوز. تو ذرا دیکھیے عید کا دن ہے,
مولا علی مشکل کشا گھر پہ نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب گھر کا بڑا گھر میں نہیں ہے تو اتنے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ نہیں آئے، تو پورا مدینہ اتنے کپڑے لا لیا. چھوٹے چھوٹے بچے شہزادوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں ہمارے ابو یہ لائے، ہمارے ابو یہ لائے، ہمارے ابو یہ لائے. تو شہزادوں کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے ابو تو عائش نہیں، کپڑے بھی نہیں آئے، تو یہ ابو کہاں گئے تھے؟ مولا علی کی ٹائمنگ دیکھیے زندگی کی کیسی ہے کہ مولا علی سے ان کے چاہنے والے نے سوال کیا کہ حضور اگر مجھے اچانک ایمرجنسی پڑ جائے آپ سے تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ بابا دیکھو اگر دن کا ٹائم ہے تو کسی میدان جنگ میں مجھے دیکھنا. کیا کہا؟ اگر دن کا ٹائم ہے تو کسی میدان جنگ میں دیکھنا، اگر رات کا ٹائم ہے تو کسی مسجد میں تلاش کرنا. علی تمہیں رات میں مسجد میں ملے گا اور دن میں میدان جنگ میں ملے گا. یہ مولا علی کی زندگی ہے کہ آپ کی کئی عیدیں میدان جنگ میں گزر گئی، گھر کی کئی خوشیوں کی تقریبات آپ کی میدان جنگ میں گزر گئی، کئی تقریبات. اور اس عید پر بھی مولا کائنات گھر پہ نہیں ہے تو بچوں کو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ عشاء ہو گئی، شہزادوں نے بڑا معصومانہ سوال کیا کہ امی پورا مدینہ کپڑے لا چکا ہے، ہر کوئی اپنے بچوں کو کپڑے لا چکا ہے، ہمارے دوست بھی نئے نئے کپڑے لائے ہیں، کیا ہم کل نئے کپڑے پہنیں گے؟ تو شہزادی کائنات نے کہا ہاں آپ بھی نئے کپڑے پہنیں گے، صبح آپ نئے کپڑے ضرور پہنیں گے. اتنا کہا، شہزادوں کو سلایا اور زبان سے جملہ کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے، فاطمہ کی کیفیت کو تو جانتا ہے، اور میں میرے بچوں کو کپڑوں کا وعدہ کر کے سلا رہی ہوں. صبح ہوئی، شہزادے کپڑوں کے انتظار میں، دروازہ بند ہے، سیدہ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت کسی مرد کو نہیں ہے، دروازہ بند ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی کون؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ اماں اہل بیت کا درزی ہوں. پوچھا کیا بات ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کپڑے لایا ہوں شہزادوں کے لیے. کہا رکھو اور جاؤ. رکھ دیے، چلے گئے، کپڑے اندر آ گئے، شہزادی پہن لیے، عیدگاہ کو چلے گئے، نانا سے ملے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو شہزادوں کو لے کر اپنی شہزادی کے گھر کو آئے. شہزادی کے گھر کو آئے اور آ کر پوچھا کہ بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ تو کہا یا رسول اللہ اہل بیت کا درزی لا کے دے کے گیا. پوچھا کہ بیٹی فاطمہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ جانتے ہو وہ کون تھا؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کون تھا. تو کہا وہ کوئی اہل بیت کا درزی نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا جو جنت کے لیے میرے نوازوں کے لیے جوڑا لے کے آیا تھا. جوڑا لے کے آیا تھا. ارے کون سیدہ؟ جو زمین پر رہ کر جنت کو استعمال کرے، جو زمین پر رہ کر جنتی لباس کو استعمال کرے، جو زمین پر رہ کر جنت کے کھانے کو استعمال کرے، جو زمین پہ رہ کر جنت کے پھل کو استعمال کرے. تو میرے دوستو صرف بی بی مریم کی کرامت کو بیان مت کرو یار، اختیار فاطمہ بھی تو بیان کرو. ایک مرتبہ بی بی مریم کے لیے جنت سے پھل اترے، مگر یہ سیدہ ہے جب چاہا تب جنت کو اپنے کمرے میں بلا لیا، جب چاہا جنت کے باغات کو اتار دیا، جب چاہا جنت کے پیڑوں کو اتار دیا، جب چاہا جنت کے غذاؤں کو اتار دیا. یہ مقام سیدہ کائنات ہے، یہ مقام سیدہ کائنات ہے. تو میرے دوستو ایک اور مقام دیکھیے جناب، اس سفر کا مہینہ ہے، کل شروع ہوتا ہے ربیع الاول، میلاد النبی شروع. تو بغیر بحث میں گئے ایک چیز میں یہ بیان کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ پہ بخار طاری ہوا، بڑا سخت، کیونکہ کچھ نہ کچھ بہانا چاہیے نا، بڑا سخت اور بڑے ظاہری طور پہ رسول اللہ بڑے ہی کمزوری جسم کے آگے. تو اعلان ہوا تخلیے کا کہ کوئی نہیں مل سکتا، رسول اللہ کو آرام چاہیے، کوئی نہیں مل سکتا، رسول اللہ کو آرام چاہیے. دروازہ بند ہو گیا، عام ملاقات ختم ہو گئی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے سیدہ کے. اور خدمت رسول میں سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، آخری ایام ہے پردہ فرمانے کے ظاہری حیات کے آخری ایام ہے، خدمت رسول میں بی بی سیدہ بیٹھی ہوئی ہے خدمت رسول میں. تو باہر سے آواز آئی، ملاقاتی کی آواز آئی، اور وہ پیغام سیدہ کو لا کر پہنچایا گیا کہ کوئی مسافر ہے بیچارہ، بڑی دور سے آیا ہے، رسول اللہ کا دیدار چاہتا ہے. تو سیدہ نے کہا کہ اجازت نہیں ہے، اس مسافر سے کہو کہ کل آنا. دوسرے دن بھی پیغام آیا کہ ایک مسافر ٹھہرا ہوا ہے دروازے پہ، بیچارہ کل بھی آیا تھا، اجازت چاہ رہا ہے دیدار کی. تو بی بی سیدہ نے کہا نہیں آج بھی نہیں، اس سے کہو کل آؤ. تو تیسرے دن بھی پیغام آیا کہ مسافر جو 2 روز سے آ رہا ہے بیچارہ دیدار کے لیے،
دیدار کی طلب لے کے ٹھہرا ہوا ہے، 2 روز سے آ رہا ہے، آج بھی آیا ہے، تو سیدہ نے کہا کہ نہیں آج بھی ملاقات نہیں ہوگی، تو میرے نبی کی آنکھ کھلی اور پوچھا بیٹی کسے بھیجا رہی ہو، کسے بھیجا رہی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ کوئی خاص نہیں، کوئی دیہاتی ہے، آپ کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں وہ 3 دن سے، مگر آپ کے آرام کے خاطر میں انہیں اجازت نہیں دے رہی ہوں۔ تو میرے نبی نے پوچھا بیٹی فاطمہ جانتی ہو 3 دن سے دروازے پہ کون انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون؟ تو کہا وہ کوئی دیہاتی نہیں ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ تو ملک الموت ہے، وہ تو موت کا فرشتہ ہے، 3 دن سے تمہارے پردے کے خاطر میری چوکھٹ پہ ٹھہرا ہوا ہے، تمہارے پردے کے خاطر، تمہارے پردے کے خاطر چوکھٹ پہ ٹھہرا ہوا ہے، بیٹی جاؤ اپنے آپ کو پردے میں کر لو، پردے میں چلے جاؤ تاکہ وہ فرشتے اندر آ جائیں، اندر آ جائے تو کون سیدہ جن کے پردے کا لحاظ فرشتے کیا کرتے تھے، جن کے پردے کا احترام فرشتے کیا کرتے تھے، اور آگے بتاؤ تو سنو، ملک الموت ایسا با اختیار فرشتہ، ایسا با اختیار فرشتہ، ایسا با اختیار فرشتہ کہ ملک الموت کو اللہ نے ہر ایک کی روح پر اختیار دیا ہے، ملک الموت کو اللہ نے ہر ایک کی روح پہ اختیار دیا ہے کہ ملک الموت ہر ایک کی روح کو کھینچ سکتے ہیں سوائے روح فاطمہ کے، سوائے روح فاطمہ کے دنیا کی ہر روح پہ ملک الموت کو اختیار تھا روح فاطمہ کے، اس لیے کہ بی بی سیدہ کے سامنے ملک الموت بھی غیر تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے سیدہ کی روح کو کھینچا، اپنی قدرت سے کھینچا، نہ کہ ملک الموت نے سیدہ کی روح کو کھینچا۔ تو القدر کے حضرات محترم یہ شان سیدہ کائنات کی ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو لے جانے کا ماحول بھی نہیں تھا، آپ لوگوں کا موڈ بھی نہیں تھا، تو جیسے آپ حضرات سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، میں نے مکمل طور پہ کوشش کی ہے، بس ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ لوگ اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنی شان کو سمجھیے، اپنی عظمت کو سمجھیے کہ یار اس پوری سرزمین پر تم سے بڑے مقدر والا کوئی نہیں ہے، اس پورے ضلع میں تم سے بڑے مقدر والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار عبد الرحمن حسینی کی خدمت تمہارے مقدر میں آئی ہے، امام حسین کی اولاد کی خدمت تمہارے مقدر میں آئی ہے، لہذا اس بارگاہ سے جڑیے، وہاں پہ بیٹھیے، وہاں خدمت کیجیے، وہاں اپنے آپ کو پیش کیجیے، اور ذرا دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ آ کے زندگیاں بنا رہے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں زندگیاں بناتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں 5 جمعرات آیا کام ہو گیا، 21 جمعرات آیا کام ہو گیا، 11 جمعرات آیا کام ہو گیا، مگر یار کوئی کنڈے کے مسلمانوں تمہاری حالت ایسی ہے کہ تمہارے جیب میں ہیرا تو ہے مگر جیب کو سوراخ ہے کب گرتا نہیں معلوم، جیب کو سوراخ ہے، جیب میں ہیرا تو ہے مگر جیب کو سوراخ ہے، یہ ہیرا کب گرتا نہیں معلوم، لہذا سوراخ والے جیب کو سیلو، تمہیں دین میں اور عقیدے میں سرکار عبد الرحمن کی نسبت سے بڑی کوئی اور نسبت تمہیں نہیں چاہیے، تمہارا دین مکمل کرنے کے لیے، تمہارا عقیدہ مکمل کرنے کے لیے اور تمہاری خبر کو روشن کرنے کے لیے سرکار عبد الرحمن حسینی کی نسبت تمہارے لیے کافی ہے، ان سے تم مضبوطی سے جڑ جاؤ، مضبوطی سے تم جڑ جاؤ، ادھر 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 مت کو دیکھو، آج کل اچانک گولیاں پیدا ہو جا رہی حقیقت بات ہے نا، اچانک پیدا ہو جا رہے حال حال میں تھے ایک علاقے میں ایسے میرے ساتھ، یہ ٹیپیکل چیزیں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں میرے ساتھ ہی ہوتے، ایک مقام پہ گیا میں 2 سال پہلے اور کیا بھی نہیں تھا، 2 سال کے بعد گئے تو گمبد تک گئی، لکھ دیا گیا 400 سالہ قدیم بارگاہ، میں بولا ری اتنا کیسا شارٹ دور چل رہا ہے بھائی یہ، بولے تو نہیں 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 وہاں پہ قدیم مزار تھی کہتے، ایک حضرت مراقبہ کر کے بول دیا 700 سال پرانے بزرگ ہے، 400 سال نام بھی بول دیا، نام بھی بول دیا، تو ایسے اچانک ہو جا رہے تالاب، اور خاص طور پہ تالاب کٹوں کے بازو میں، قبرستانوں کے بازو میں، چھلوں کے بازو میں، یہ اچانک اولیاء اللہ نکل جا رہے، تارت کا ڈیلا کہاں لگانا نہیں معلوم، کیسا لگانا نہیں معلوم، ان خبروں کو مزارہ بنا لیتے بیٹھا ہوا ہے، ارے وہ قوم جو وضو کا طریقہ نہیں جانتی، آج وہی قوم گدیوں پہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، تو قوم کیا سدھرتی میرے دوستو، اسی لیے ایک بڑی بات بول رہا ہوں میں، سمجھنے والے بات کو سمجھ جانا، کیا شیر اگر اپنی گدی کو چھوڑ دیا تو کتوں کا راج ہو جاتا، اور ایک بات بولتا ہوں یہ بھی سن لو، شیر اگر شکار چھوڑ دیا تو جنگل میں کتوں کا راج ہو جاتا، اور بلی اگر کمزور ہو گئی تو چوپے میٹنگ کر کے ڈراتا، بلی اگر کمزور ہوگی
تو چوہے میٹنگ کر کے ڈراتے تو اپنی حیثیت کو سمجھو کوئل کنڈے والوں، تم مقدر کے بہت بڑے دھنی ہو، بہت بڑے دھنی ہو، اتنا بڑا دربار تمہارے پاس ہے، تمہیں کسی اور دربار کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے امام حسین کی اولاد کو تمہارے لیے نوازا ہے، اور وہ اولاد آج تک چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے۔ دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرکار امام حسین کی اولاد ہے، امام زید کی اولاد ہے، یہ زیدی سادات ہیں۔ وہ رسی جسے اللہ نے کہا یہ وہی رسی ہے جو بن بن کر 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اے مجھے کمال سخن سے نوازنے والے، گر میں چپ رہوں بھی تو بھی نغمہ میرا سنائی دے۔ خدا حافظ۔